یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بہت سارے لوگ میرے سے بارہا سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا یزید کو لے کر کے کیا موقف ہے؟ کیا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا؟ آپ اس کو مجرم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ کئی لوگوں نے تو مجھے جو ہے طعناً اور طنزاً یہ کہہ دیا کہ تم یزیدی ہو۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یزید کے بارے میں میرا کیا موقف ہے۔ دیکھیں، اہل سنت کے یہاں بھی یزید کی شخصیت کو لے کر کے اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں وہ شریک تھا یا نہیں تھا، مجرم تھا یا نہیں تھا۔ کئی گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو اہل سنت میں وہ ہے جو یزید کو کلین چٹ دیتا ہے، بالکل قصوروار نہیں مانتا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سانحے سے بالکل الگ تھلگ اس کو کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس کو امیر المؤمنین تک کہتا ہے۔ ایک طبقہ اہل سنت میں وہ ہے جو یزید کو سرے سے قصوروار مانتے ہیں، قاتلوں میں شمار کرتے ہیں اور اس کو کہہ لیجیے لعنت بھی کرتے ہیں۔ ایک طبقہ اہل سنت میں وہ ہے جو توقف کرتا ہے یزید کی شخصیت کو لے کر کے، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے، واضح ثبوت اور مضبوط دلائل نہ ہونے کی بنیاد پر وہ نہ تو یزید کو بے قصور مانتے ہیں، نہ ہی سرے سے وہ ڈائریکٹ قصوروار کہتے ہیں، بلکہ وہی کہتے ہیں کہ چلو اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال کو بہتر جانتے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، ہم جو ہے اس بارے میں توقف کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ تین گروہ پائے جاتے ہیں اہل سنت کے اندر۔ اب میں کیا سوچتا ہوں اس بارے میں نے چونکہ دلائل پڑھے، میں نے جو تاریخ جب میں نے پڑھی، مطالعہ کیا اس کا، تو میرے دل سے جو آواز آئی، میرے دل نے جو فیصلہ کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل یزید کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ دلائل اور شواہد کی بنیاد پر، تاریخی روایتوں کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یزید نے براہ راست حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسا مانتے ہیں۔ ہاں، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کیا اور اسے یہ حکم دیا تھا کہ وہ سختی کا معاملہ کرے، وہ بیعت کرنے پر جو ہے سختی کا معاملہ کرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ جو ہے مسلم ہے اور یہ میں اس بات پر جو ہے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں یزید کو قاتل مانتا ہوں، مجرم مانتا ہوں، اس کو ظالم مانتا ہوں، اس کو قصوروار مانتا ہوں، اس کو کلین چٹ نہیں دیتا۔ وہ ظالم ہے، ملعون ہے، فاسق ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے۔ کس بنیاد پہ قاتل ہے؟ کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پوائنٹ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وقت کا حکمران تھا، یہ اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔ حکمران ہے بھائی، حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں، سارے گورنر آپ کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی عبید اللہ بن زیاد کو اتنی مہلت دینے کی، اتنی چھوٹ دینے کی؟ آپ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوفے کا جو گورنر تھے بیچارے، جو نرم رویہ رکھتے تھے صحابہ کرام کو لے کر کے، اہل بیت کو لے کر کے، آپ نے ان کو سائڈ کر دیا فوراً، اور اس ظالم کو، اس مکار کو آپ نے جو ہے کوفے کا گورنر مقرر کیا، اس کو ڈھیل بھی پوری دے دی کہ پورے تمہیں چھوٹ ہے، سختی کا معاملہ کرو اور بیعت لینے پر جو ہے ان کو آمادہ کرو۔ اس ظالم نے 4 قدم آگے بڑھ کر کے جو حضرت حسین کے ساتھ یہ گستاخی کی کہ اس کے اشاروں پر جو ہے اس کے حکم پر حضرت حسین کو قتل کیا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں اس کو ڈھیل دینے والے، اس کے گلے میں پٹا ڈالنے والے، اس کے لیے راستہ ہموار کرنے والے تم تھے۔ تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جو راستے تھے وہ کھولے ظالموں کے لیے۔ دوسری بات، سب سے بڑا قصور جو یزید کا ہے وہ یہ ہے کہ چلو مانتے ہیں کہ تم نے ایسا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے قتل کر دیا جو کہ تم نہیں چاہتے تھے، قتل ہو گیا اور تمہیں اس کی خبر ملی، دربار میں جب خبر پہنچی تو تم نے قاتلوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تم نے اس گورنر کو، جو تمہارا بھی گستاخ تھا، تمہارے حکم کی بھی اس نے عدولی کی تھی، اور تم نے اس ظالم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا فیصلہ کیا، کیا حکم جاری کیا؟ تم نے اس کو گورنری سے معزول کیا، اس کو ہٹایا؟ نہیں ہٹایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں تم نرم گوشہ رکھتے تھے اس کے لیے، اور کہیں نہ کہیں قتل حسین سے تم راضی تھے کسی نہ کسی درجے میں کہ چلو اچھا ہوا راستے کا کانٹا ہمارا ہٹ گیا، یہی تمہارے دماغ میں چل رہا تھا۔ ورنہ تم اگر اہل بیت سے تمہیں محبت ہوتی تو انصاف ور حکمران ہوتے تو تم تو فوراً فیصلہ لیتے۔ جو کام مختار ثقفی نے کیا ہے قاتلان حسین کے ساتھ وہ کام تم کرتے، کسی مختار ثقفی کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ طاقت تمہارے ہاتھ میں تھی، تم نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، اس لیے تم مجرم ہو، سب سے بڑے قصوروار ہو کہ تم نے ایسے لوگوں کو ڈھیل دی اور ان سے جو ہے کہیں نہ کہیں تم نے رضامندی کا اظہار کیا۔ تو یہ پوائنٹ ہے میرے نزدیک، اور یہ بالکل انصاف پر مبنی پوائنٹ ہے۔ آج ہمارے علاقے میں کسی خطے میں اگر کوئی کانڈ ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی ظلم کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بڑی جلدی آپ جو ہے حکمرانوں کو اور ذمہ داروں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہو۔ وزیر اعظم قصوروار ہے، مکھیہ منتری قصوروار ہے، فلانا ایم ایل اے قصوروار ہے، فلانا ذمہ دار اور مکھیا قصوروار ہے۔ لیکن یہاں سب کچھ ہو گیا یزید کی موجودگی میں، اور یزید کو سب پتہ ہے، پھر بھی یزید کچھ نہیں کر رہا قاتلوں کے ساتھ، پھر بھی یزید کو کلین چٹ دی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ یزید قصوروار ہے، سارے سانحے کا قصوروار وہی ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا حضرت حسین کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا، ایسی سزا دیتا کہ رہتی دنیا تک کے لوگ ان ظالموں کے انجام سے عبرت لیتے، سبق لیتے۔